إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والدرجة الرفيعة والسلطان المحمود الذي لا رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. عزیز بھائیو دوستو، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے کسب معاش یعنی کمائی کے وہ طریقے جو خلاف شرع ہیں، ناجائز ہیں، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے ہماری عبادات عکارت ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اس سے ہم نے ابتدا کی تھی. تو آج کے خطبات جمعہ میں بھی انشاءاللہ ہم ان چند پہلوؤں پر، ان باتوں پر روشنی ڈالیں گے قرآن و سنت کے مطابق کہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو معاشرے میں ہم کر رہے ہیں، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ہمسائے، جس سے رزق حرام ہو رہا ہے اور لوگوں کو اب یہ تصور بھی نہیں رہا، لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم حرام کمائی میں مبتلا ہو چکے ہیں. ان کے ہاں صرف ایک ہی مطمع نظر ہوتا ہے کہ میں مزید حاصل کرنے کے لیے، زیادہ دولت کے اکٹھ کے لیے ہر ناجائز جائز طریقے اختیار کروں، بس میری ضروریات پوری ہوں. حالانکہ اگر وہ سوچے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ حلال ذرائع سے جتنا مال حاصل ہو جائے
اگر انسان اس پر صبر کرے تو اس کے حق میں بہتر ہے کہ جتنا حلال طریقے سے میسر ہو اسی پر صبر کرنا ہے۔ سورۃ التکاثر کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ تمہیں کثرت مال کی ہوس نے ہلاک کر دی ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے جاتے ہو، قبرستان پہنچ جاتے ہو، لیکن تمہارے مال کی ہوس ختم نہیں ہوتی۔ اب یہ کسی ایک فرد کو نہیں خطاب ہے، یہ ہر مسلمان کو، ہر ذی روح کو، ہر باشعور کو یہ خطاب ہے کہ یہ جو مال کی ہوس ہے اس کی تکمیل ناجائز طریقے سے کرتے کرتے انسان قبروں میں چلے جاتے ہیں، اور یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے بقدر ضرورت اپنے زندگی میں استعمال کرنا ہے، باقی تو لوگوں وارثوں میں چلا جائے گا، تو میں اپنی قبر کو جہنم کے انگاروں سے کیوں بھروں؟ جتنے لوگ اپنی پراپرٹیز اکٹھی کرتے ہیں، سارا کچھ چھوڑ کے دنیا سے جاتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو دیکھ لیں، ہمارے قریب قرب و جوار میں کوئی بھی امیر ترین شخص جو اس دنیا سے چلا گیا، وہ ساتھ کیا لے کر جاتا ہے؟ انسان کے مال تو تین ہے نا، جو اس نے کھا لیا اور ہضم کر لیا وہ اس کا مال ہے، جو اس نے پہن کر بسیدہ کر دیا یہ بھی اسی کا مال ہے، اور انسان جو مال اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیتا ہے نا یہ بھی اسی کا مال ہے۔ اب اس کے علاوہ جتنا بھی اکٹھ کیا گیا ہے نا یہ سارے کا سارا لوگوں کے لیے، وارثوں کے لیے۔ اب وارثوں پہ اگر آ جائیں، اگر میں اپنے باپ کی وراثت کا حقدار ہوا ہوں تو میں اپنے والد کی بخشش کے لیے روزانہ کتنی سی دعائیں کر چھوڑتا ہوں، میں اپنے والدین کے اس ایصال ثواب کے لیے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے کتنے صدقے خیرات کر لیتا ہوں، کتنا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ لیتا ہوں کہ اللہ میرے والد میری والدہ کی بخشش فرما دے۔ گھروں کے گھر بے نمازی، گھروں کے گھر تلاوت قرآن مجید سے محروم، اور گھروں کے گھر ایسے ہیں جن کو کئی کئی مہینے دعا کی توفیق نہیں ملتی، وہ اپنے لیے دعا نہیں مانگتے تو ماں باپ کے لیے کہاں سے مانگیں گے؟ اب وہ بندہ جو قبروں میں چلا گیا، جو اپنی اولاد کے لیے بس بچوں کی روزی کے لیے کر رہا ہوں، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کر رہا ہوں، اور حرام خوریاں کرتا رہا، رشوت کے معاملات کرتا رہا، سود کے معاملات میں ملوث رہا، دیانت خیانت کے معاملات کرتا رہا، تو اس کو قبر میں حساب اپنا دینا ہے، اس کی اولاد اس کے لیے حساب نہیں دے گی، ہر بندہ اپنے معاملات کا جواب دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کی خطبہ جمعہ میں جن پہلوؤں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں سے ایک چیز ہے ملاوٹ، جس سے ہم اپنا حلال رزق حرام کر لیتے ہیں۔ اب ملاوٹ جو ہے نا، ظاہری طور پر تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی عام سی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو ملا کر اس کے اندر کوئی چیز ملوث کر کے میں لوگوں کو بیچ دوں، ان کا اعتماد خراب کر دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ بے شک لوگوں تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کے نشان ہیں۔ چوپائے، حلال جو چوپائے ہوتے ہیں نا، ان سے عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ کیا عبرت ہے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں ان کے جو پیٹوں میں ہے نا وہ پلاتے ہیں۔ اب کیا ہے وہ؟ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اس چوپایا، اس بھینس، اس گائے، ہر اس حلال جانور کے جس کا دودھ پینا حلال ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، حالانکہ خوراک ایک ہی جگہ پر جاتی ہے، اس کا چارہ، اس کو جو بھی خوراک دی جاتی، پانی وغیرہ اس کے معدے میں جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس معدے سے خون بھی بن رہا ہے جو خوراک اس کو لگتی ہے، اسی سے اس جسم کی باقی ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، پیشاب بھی بن رہا ہے، گوبر بھی اسی سے بن رہا ہے، اور دودھ بھی اسی سے بن رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دودھ کو میں نے گوبر کے درمیان میں سے، پیشاب کے درمیان میں سے اور خون کے درمیان میں سے اس کے تھنوں میں ڈال کر تمہارے سامنے ایک خوبصورت صاف شفاف غذا کے طور پر پیش کیا، جو پینے والے کو آسانی کے ساتھ وہ پی سکتا ہے، ہضم ہوتا ہے، اس کی خوشبو، اس کا رنگ، اس کا ذائقہ اس کے دل کو لبھاتا ہے۔ آپ رکھ دینا گوبر اور پیشاب اس مسجد کے کسی کونے میں کسی برتن کے اندر، اس کی بدبو ہمیں بیٹھنے نہیں دے گی، بار بار ہم کہیں گے کہ بدبو آ رہی، بدبو آ رہی۔
لیکن اسی کے پیٹ میں سے دودھ نکل رہا ہے۔ اللہ اس دودھ کی گواہیاں دے رہے ہیں کہ اتنی خالص چیز میں نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ آج اس مسلمان نے اس دودھ کے ساتھ کیا کر دیا؟ کتنی ملاوٹیں، کتنی کھادیں اس میں ڈالی گئیں، کتنے آئل اس کے اندر ڈالے گئے، کتنے پاؤڈر اس کے اندر ڈالے گئے۔ دودھ نام کی چیز ہی کوئی نہیں، ڈرموں کے ڈرم تیار کیے یہ فوڈ اتھارٹی والے، کتنے ٹینکر ضائع کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹینکر جو لاہور میں دودھ جا رہا ہے کہ سارا مین میڈ ہے، ہاتھوں سے تیار کیا گیا دودھ ہے۔ بیچنے والے کا، بنانے والے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے پیسہ ملے، میری ضروریات پوری ہوں، لیکن اس بدبخت انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دودھ جو لوگوں کے معدوں میں جائے گا، جو معصوم بچوں کے پیٹوں میں جائے گا، کتنی بیماریاں آگے پھیلیں گی، کتنے بچے بیمار ہوں گے، کتنے والدین کے پیسے ڈاکٹر کی فیس میں لگیں گے، کتنے ادویات میں لگیں گے، اور کئی بچے تو بالکل موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ میں پیسہ پورا کروں، میری خواہشات پوری ہوں، میرے پاس گاڑی آ جائے، میرے پاس بنگلہ آ جائے، میرے پاس ایک اچھا لائف سٹائل آ جائے، میرے بچے اچھے اداروں میں پڑھ لیں۔ کسی کے بچے مرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کسی گھر پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ بات صرف ایک دودھ پر ختم نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں دہی، یہ اکثر گھروں میں رواج ہوتا ہے کہ ہم صبح کے ٹائم دکانوں سے دہی لیتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ ایک بندے نے بتایا، ہمارے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی بھی چیز ہوتی ہے، کہ اس میں سے ساری کریم وغیرہ نکال کر کوئی ایک لفظ بولا جاتا ہے، سپلیٹا اس کو کہتے ہیں، وہ کہ وہ بالکل دودھ کا نام ہوتا ہے، اس کے اندر پھر وہ جاگ وغیرہ لگا کر اس کو جما کر دہی بنا کر آگے لوگوں کو بیچ رہے ہیں۔ اس کی باقاعدہ میڈیکل رپورٹ کے اندر یہ فوڈ اتھارٹی والوں نے آگاہی مہم دی ہوئی ہے۔ اصل میں ہم اداروں سے اتنے دور ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ان کی طرف سے کمی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آگاہی نہیں دی جاتی کہ چیزوں کو چیک کیسے کرنا ہے، اور ہمیں بھی یہ کمی ہوتی ہے کہ ہم ان اداروں سے رابطہ ہی نہیں کرتے ہیں کہ کس چیز کے کیا سٹینڈرڈ ہے، کس طریقے سے چیک کیا جا سکتا ہے یہ چیز درست ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اب وہ دہی ہم غذا کے طور پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، پیسے کما رہا ہوتا ہے 200، 250، 225 روپیہ، اور بیچ زہر رہا ہوتا ہے، بیچ بیماری رہا ہوتا ہے، جس کو کھا کر ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، کہ ہم اپنے مسلمان بھائی، اس کے بچوں کو، اس کے خاندان کو ایک مصیبت میں اس لیے ڈالنے جا رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی آمدن ہو جائے، کمائی ہو جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور صرف بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو باتوں سے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ کچھ لوگوں کی یہ فطرت بن چکی ہے کہ وہ اپنی ملاوٹ سے، اپنی بے ایمانی سے باز نہیں آتے۔ تو ہمیں اپنے ان اداروں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں فوڈ اتھارٹی کا 1223 ہے، جیسے 1112 نمبر ہم ڈائل کرتے ہیں، 1223 ان کا ہیلپ لائن نمبر ہوتا ہے۔ شہر کے اندر ہمارے اپنے بچے ہیں، ہمارے اپنے دوست ہیں کہ جو اپنا نمبر آپ کو دے سکتے ہیں۔ آپ کو اگر کسی بندے کے بارے میں علم ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے، اور ہم بعض اوقات تو ملوث ہوتے ہیں اس کے ساتھ کہ یار فلاں بندے کا بڑا کاروبار چڑھ گیا، بڑا وہ کام کر رہا ہے، اور بڑے مان سے کہہ بھی رہے ہوتے ہیں بھائی وہ تو چیزیں خود تیار کر کے دے رہے ہیں، اور صرف دودھ اور دہی تک بھی بات نہیں رکتی۔ دیکھیں مسالہ جات کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مرچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کھانے کی جتنی بھی مین میڈ چیزیں ہیں جن کو انسان بنا رہا ہے، یہ کیچپ ہم کھاتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، اس کے فارمولے کے اندر فیکٹریوں میں جا کر تو دیکھیں یہ بن کس سے رہی ہوتی ہے، ہمارے بچے کتنے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ریڈیو کے اوپر یہ جو آلو کی چپس بک رہی ہیں، سموسے بک رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو جو کیچپ پلیٹ میں ڈال کے دی جا رہی ہے وہ حفظان صحت کے لیے ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں کن کن غلیظ گندگیوں کے ساتھ تیار کر کے پیکٹوں میں، شاپروں میں، بوریوں میں تیار کر کر کے پھینکی جا رہی ہے، اور ہمارے بچے ان کو کھا رہے ہیں۔ کون روکے گا ان کو؟ میرے عزیز بھائیو، جب تک ہمارے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوگی، ہم اپنے اداروں کے ساتھ مل کر ان کالی بھیڑوں کو، ان بدبختوں کے ہاتھ کو روکیں گے نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ یہ اپنی برائی سے باز آ جائے۔ یہ بازار ہے، آپ میں سے اکثریت تاجر حضرات کی ہے، دکانیں بنائے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار کر رہے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں۔ دکانداری آسان کام نہیں ہے، بڑی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک ہو نہ ہو، بندے کو پتہ ہے کہ یار دکان نہیں کھولیں گے تو رزق کیسے کمائیں گے۔ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، لوگ 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں۔
اب 12 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے رزق حلال کے لیے، لیکن وہی بات کہ اگر اس کے اندر ہم خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، ملاوٹ کر دیتے ہیں، ناقص مال دے دیتے ہیں، تو وہ رزق سارا حرام ہو جاتا ہے۔ اب خیانت جو ہوتی ہے نا، اس کو ہم نے عام طور پر یہی سمجھ لیا ہے کہ جی امانت میں خیانت یہ ہوتی ہے کہ کوئی پیسے کسی کے پاس رکھ دے نا، تو اگر اس میں سے خرچ کر لیے یا نہ چیز لوٹائی تو یہ خیانت ہو گئی۔ میرے بھائی، ہر امانت، کسی کی کوئی بھی چیز جو آپ سے جڑ جاتی ہے، آپ سے منسوب ہو جاتی ہے، آپ اس بندے کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال کسی طرح بھی کر لیں، یہ خیانت ہے۔ عام طور پر محلوں کے اندر نا ایک خیانت چلتی ہے، کسی گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے یا آنے والا ہو تو وہ لوگ گھر میں کھانا تیار کرتے ہیں۔ اب ان کا فریج نہیں ہے، فریزر نہیں ہے، وہ ہمسایوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا یہ کسٹرڈ ہے، یہ سالن ہے، یہ کچھ دیر کے لیے اپنے فریج میں رکھ لیں، ہمیں اتنی دیر بعد چاہیے ہوگا۔ اب اگر وہ اس بنیاد پر اس کے کھانے میں سے کوئی چیز لے لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم بھی تو ان کا سامان فریج میں رکھتے ہیں، تھوڑا سا ہم نے لے لیا تو کیا حرج ہے، یہ خیانت ہے، یہ بالکل امانت میں خیانت ہے، یہ آپ کا اعتماد بھی خراب ہوگا۔ اور خیانت کو چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ امانت دار نہیں ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے، ایمان ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں امانت دار ہوں، وہ تو بے ایمان انسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں گاہک یا بعض اوقات دکاندار، ہمارا اعتماد ایک دوسرے کے اوپر اتنا نہیں ہے کہ گاہک اگر دکاندار سے کوئی چیز لے کر جا رہا ہے تو دکاندار کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ اپنا فنکشن وغیرہ اٹینڈ کر کے یا کوئی چیز استعمال کر کے کل کو وہ واپس لوٹا دے گا کہ بھئی اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس میں یہ عیب ہے، اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ دکانوں سے چیز لے جاتے ہیں جن سے اعتماد بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی یہ دے دو، 2-4 گھنٹے کا فنکشن ہوا، استعمال کیا، ویسے چٹے چٹے لگا کے طے کر کے کہا کہ جی بس وہ کلر پسند نہیں آیا، یہ سائز چھوٹا ہے، بڑا، یہ رکھ لیں پھر کر لیں گے۔ اب ہر بندے کو ہر ایک کی فطرت کا پتہ لگ چکا ہے۔ ایسے ہی گاہک دکاندار کے پاس چیز رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنی خریدی ہوئی چیز اس کے پاس رکھ کر چلا گیا تو کہیں پیچھے سے تبدیل نہ کر دے۔ یہ اعتماد کا لیول ہے ہمارا، مسلمان کا مسلمان کے اوپر۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم کیسا معاشرہ بنا رہے ہیں؟ اتنا اعتماد تو ہمیں ایک دوسرے پر ہونا چاہیے کہ یار کوئی بے ایمان نہیں ہے، خیانت نہیں ہوگی، امانت رکھ کر جاؤ، جب مرضی تشریف لے آنا، آپ کی امانت میں 19-20 کا فرق نہیں آئے گا۔ اور یہ بعض لوگوں کے بارے میں امیج بن بھی جاتے ہیں بازاروں کے اندر، چند لوگ ہوتے ہیں کہ بازار والے گواہی دیتے ہیں کہ فلاں بندہ خائن نہیں ہے، فلاں بندہ امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتا، وہ بڑا اچھا انسان ہے۔ یہ اس کے کوئی کمپین نہیں چل رہی ہوتی، اس کا کردار مسلسل ہوتا ہے، کئی سالوں پر محیط ہوتا ہے، اس کے دوست اس کی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار اس کی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ فلاں بندہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت کرتا ہی نہیں، جو مرضی ہو جائے، ہم ان لوگوں میں شمار کیوں نہ ہو جائیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، کہ ہر خیانت کرنے والا قیامت کے دن اپنی خیانت کو لیے ہوئے حاضر ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور ہر شخص کو اس کے عمل کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ جو بندہ جتنی خیانت لے کر آئے گا نا، اس کے مطابق پھر اس کو جزا سزا اللہ تعالیٰ اس سے نپٹیں گے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ آیات المنافق ثلاث، ہم اپنے آپ کو نا، کوئی مجھے آپ کو منافق کہہ دے تو ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے کہ یار یہ کیسا انسان ہے کہ مجھے منافق کہا جا رہا ہے۔ منافق کے لیے کوئی ڈگری لینا ضروری نہیں ہوتا کہ پورا 2 سال کا کورس کیا جائے پھر گورنمنٹ سرٹیفکیٹ جاری کرے گی کہ یہ منافق ہے۔ اس بندے میں کچھ ایسی نشانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو نبی کریم نے بتلائی تھی کہ یہ بندہ نفاق کی طرف جا رہا ہے۔ وہ منافق نہ صحیح، لیکن منافقت کی بہت ساری علامتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اب وہ کون کون سی علامتیں؟ آیت المنافق ثلاث حدیث مبارکہ میں 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے۔ اب کئی دکانداروں کے یہ امیج بن چکے ہیں، یقین بن چکے ہیں کہ جی جھوٹ نہ بولیں تو سودا بکتا ہی نہیں۔ یہ دودھ والے کاروبار کے لوگوں سے بھی میں نے سنا ہے کہ نہیں جی نہیں، یہ تو ایمانداری مکمل کریں تو پھر یہ کاروبار کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو مجبوری ہے برف ڈالنا، اتنے گاؤں سے دور سے ہم لے کر آتے ہیں، برف نہ ڈالے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ اب من کے اندر 20 کلو برف ڈال دی، وہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے
کہ دیکھیں جی میں تو دودھ کی حفاظت کے لیے برف ڈال کے لایا ہوں، حالانکہ کئی لوگوں کے موٹر سائیکلوں، رکشوں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر وہ حدیث لکھ کر پھرتے ہوتے ہیں من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بھائی خود لکھ کر، پڑھ کر، سن کر، یقین کر کے یہ حدیث لکھ کر تم پھر رہے ہو کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، یعنی امت محمدیہ میں سے نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور پھر ساتھ ملاوٹ کر بھی رہا ہے اپنے آپ کو اطمینان دے کر کہ میں اس کی حفاظت کے لیے ملاوٹ کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ حرام کا جو پیسہ ہے، حرام کی جو چیز ہے، اس کی لذت بڑے تھوڑے وقت کے لیے، لیکن ہم گناہ کو قیامت تک کے لیے پال لیتے ہیں، وہ گناہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جاتا ہے۔ خائن آدمی، منافق آدمی جھوٹ بولتا ہے بات بات پر، چیز امپورٹڈ نہیں ہے، گاہک کی سادہ لو سے، گاہک کی کم علمی سے، اس کے بولے پن سے فائدہ کیا اٹھایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی امپورٹڈ سامان لے کر آئے ہیں، اس کی چمک دمک، بلکہ نقلی سامان تو بعض کو امپورٹڈ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر ایسے ہوا کہ اس سامان کی چمک دمک اتنی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ وہی لینا چاہ رہا ہوتا ہے، امپورٹڈ کو وہ کہتا ہے کہ اس کی اتنی شائننگ نہیں ہے، اتنی خوبصورتی نہیں ہے، اور اس کی اس کم علمی کو بنیاد بنا کر دکاندار اس کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی تجارت کو درست کرنا ہے، اللہ رزق دے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہمارا یقین بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر کہ رزق حلال کی کوشش کریں گے تو اللہ رزق دے گا، پھر ہم جھوٹ کیوں بولیں گے، پھر ہم دھوکہ کیوں دیں گے؟ دھوکے کی باقاعدہ الگ سزائیں ہیں، جھوٹ کی الگ سزائیں ہیں، منافقت کی الگ سزائیں ہیں، خیانت کی الگ سزائیں ہیں۔ تو اپنے کاروبار کے اندر سچائی پیدا کریں۔ عرب کے اندر نا، یہ جب تاجر جاتے تھے ملک شام کی طرف، مکہ مدینہ سے کھجوریں وغیرہ لے جایا کرتے تھے، اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کھجور تر کو اور گیلی کھجور کو مکس کر کے، خشک کھجور کو ایک ہی ریٹ مقرر کر دیتے ہوتے تھے کہ دیکھیں جی بڑی وزنی کو ایک آدھ دانہ خشک ہو گیا، تر کھجور ہے، فلاں ہے، غلط بیانیاں کر کے مہنگے ریٹ پر بیچتے تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام گئے تو آپ نے خشک کھجور کا ڈھیر الگ لگوا دیا، تر کھجور کا ڈھیر الگ لگوا دیا، اس کا ریٹ الگ بتا دیا، اس کا ریٹ الگ بتا دیا کہ بھائی یہ اتنے میں ہے، لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ اور منافع کی بھی کوئی شرح رکھیں۔ ہم بعض اوقات پرائز کنٹرول والوں سے ڈرتے ہوئے چیزوں میں ریٹ میں کمی کر دیتے ہیں، جی ریڈی پر ریٹ لسٹ آئی ہوئی ہے جی، تو اس کے مطابق ہم دینے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ہمیں مل جائے۔ حقیقت میں یہ حکومت کی اپنی کمزوریاں ہیں، اپنی غلطیاں ہیں، یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ منڈی سے نہیں کنٹرول کرتے، خرابی مین منڈی میں ہو رہی ہوتی ہے، ذمہ دار کو بھی منڈی میں صحیح ریٹ نہیں مل رہا، اور آگے گاہک تک پہنچتے پہنچتے وہ کئی گنا بڑھ کر چیز گاہک تک پہنچتی ہے۔ اب گاہک جو دکاندار منڈی میں جا کر چیز خرید رہا ہے، اس کو جس ریٹ پر ملتی ہے اس پر اپنا منافع لگا کر ریڈی والے نے آگے اس کو سیل کرنا ہے۔ دیکھیں پہلے آڑتی کے پاس آئی، اس نے آگے پھڑیوں کو بیچ دی، پھڑی والے نے دکاندار کو بیچ دی، دکاندار نے گاہک کو بیچی، کتنے انٹرسٹ اس کے اندر لگتے ہیں، مختلف منافع لگتے۔ اب گاہک پر وہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، گاہک ہم بھی ہوتے ہیں کئی چیزوں کے روزانہ کی بنیاد پر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس معاشرے کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، میں نے ٹھیک کرنا ہے اور آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ ہم جب خود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے نا کہ جو چیز میرے پاس ہے میں ایک تو اس کے اندر جھوٹ بول کر اس کو سیل نہ کروں، اس کی سچائی بتاؤں کہ یہ چیز اتنے کی ہے، میں نے اپنی خرید کے اندر یہ مناسب سا منافع رکھا ہوا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اپنا ضمیر مطمئن ہو، بھائی اتنے کا دینا چاہتا ہوں، آپ نے لینا ہے تو لے لیں، کیوں جھوٹ بول کر بعد میں شرمندہ ہوں؟ لوگ آتے ہیں بعض اوقات واپس دکانوں پہ کہ تم نے غلط بیانی کر کے مجھے یہ چیز دی ہے، یہ ویسے نہیں جیسے تم بتا رہے تھے۔ پھر فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ منافق کون ہوتا ہے بھائی؟ ایک تو جو بات پر جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر وعدہ خلافیاں کتنی ہو چکی ہیں۔ ہم نے جو کام نہ کرنا ہو اکثر ہم اس کے ساتھ آج کل انشاءاللہ جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی میرے پاس آنا، آپ کو کھانے کی دعوت ہے یا پروگرام پر جانا ہے، جی میں انشاءاللہ آؤں گا، دل کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے نہیں جانا، یعنی کہ انشاءاللہ کے لفظ کو بالخصوص کر دیا ہم نے اس بات کے ساتھ کہ میں نے جانا کوئی نہیں، انشاءاللہ کہہ دیتا ہوں، اگلا بندہ یقین کر جائے گا۔ نہیں میرے عزیز بھائیو، واضح اپنا عذر پیش کر دو کہ میرے بھائی میں یہ کام آپ کا نہیں کر سکوں گا، میری مجبوری ہے، میری اتنی پہنچ نہیں ہے، میرے پاس گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں آپ کے ضرور کام آ جاتا۔
آپ کی یہ صاف گوئی اور سچائی اس بندے کے دل میں آپ کا ایک اچھا مقام بنانا شروع کر دے گی۔ لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ یار فلاں بندہ جو ہے نا وہ میرے کام تو نہیں آیا، لیکن اس نے بالکل صاف سیدھی اور سچی بات کی، آس نہیں دلائی۔ یہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی کے پیسے دینے ہیں، کوئی پارٹی آنی ہے جی شام تک، آپ بھائی کے پاس چلے گئے کہ یار مجھے کوئی 20,000 روپیہ آج نا دے دیجیے، کل آپ کو لوٹا دوں گا۔ اب اگلے بندے کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، وہ انکار نہیں کر پا رہا۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انکار کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انکار کیا تو یار اگلا بندہ کہے گا کہ دیکھ لو اس نے مجھے انکار کر دیا، میرے کام نہیں آیا۔ آپ بالکل اس کو سمجھا دیں کہ بھائی کاروبار کا آپ کو پتہ ہے، میں نے خود پیمنٹ کرنی ہے، یا آج میری سیل اتنی نہیں ہوئی ہے، میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میں آپ کو یہ لارا نہیں لگاؤں گا، یہ آس نہیں دوں گا کہ ٹھیک ہے جی اتنے بجے آ کر لے لینا۔ اب ایک بندہ وہ آس لگا کر دکان پر جا کر بیٹھ گیا، شام کو وہ لوگ آ گئے پیسے لینے والے، اب فون پہ فون کیے جا رہے، وہ فون نہیں سنتا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کو بھی شرمندہ کروایا، خود بھی شرمندہ ہو رہا ہے۔ بعد میں جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر بندہ نظریں چرا رہا ہوتا ہے کہ یار معذرت میں اس دن تمہارے کام نہیں آ سکا تھا۔ ایک جملہ تھا تاکہ وہ بندہ کسی اور سے کوشش کر لیتا، کہہ دیتے کہ بھائی معذرت آج میرے پاس بالکل بھی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ زندگی سکھ رکھے، کبھی زندگی میں پھر کام آ جاؤں گا آپ کو۔ صاف گوئی، اذا حدث کاذب و اذا وعد اخلف، وعدہ خلافی نہیں کرنی، جو کر لیں کوشش کریں۔ اچھا پھر اسی طریقے سے ایک اور ہوتا ہے معاملہ کہ ہم بعض اوقات وعدہ خلافی نیتاً نہیں کرتے ہوتے ہیں۔ ایک وعدہ کیا کسی سے، لین دین کا کوئی معاملہ تھا، اس وعدے تک آپ کی کوشش پوری تھی لیکن پہنچا نہیں، جیسے معاشرتی حالات چل رہے ہیں، معاشی حالات بڑے خراب ہیں، اس بندے نے آگے کسی سے لینے ہیں، اس نے آگے کسی سے لینے ہیں، تو اس کا بہت بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس خود جا کر معذرت کر لو، ٹائم لے لو کہ بھائی آج کا ہمارا وعدہ تھا، میں بڑی کوشش کر چکا ہوں، گنجائش نہیں بن سکی، مجھے آگے سے یہ ٹائم مل رہا ہے۔ تو جو بات ہونی ہوگی اس وقت آمنے سامنے ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ وہ بندہ بدگمانیاں پالنا شروع کر دے، وہ 10 اور لوگوں کو کہے کہ دیکھیں جی میرے ساتھ فلاں بندہ زیادتی کر گیا ہے، تعلق خراب، آج کے بعد نہ لین دین۔ اگر آپ ٹائم جا کر لے لیں گے تو اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو ٹائم دے دیتی ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار حالات ایسے چل رہے ہیں، آج نہیں ملے تو کل مل جائیں گے، پرسوں مل جائیں گے، وہ ساتھ تاکید کر دیتے ہوتے ہیں کہ چلو یار میری بھی ضرورت ہے، میں نے آپ سے یہ کام کیا تھا تو اب مہربانی کرو جلدی جلدی مجھے یہ کام کر کے دو۔ تو معاملہ گفتگو سے حل ہونا ہوتا ہے، مذاکرات سے، باتوں سے حل ہونا ہوتا ہے، رائے فرار سے حل نہیں ہونا ہوتا۔ اسی طریقے سے تیسری بات، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ امانت کی کئی قسمیں ہیں۔ کسی بھی شکل میں ایک بندہ آپ پر اعتماد کر کے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا دے، آپ کے اوپر لازم ہے کہ اس کی چیز میں خلل نہ آنے دے، خیانت نہ ہونے دے۔ اور منافقت کی ایک اور علامت بھی آپ کو بتاؤں کہ اسکل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر والعشاء، کہ منافقوں کے اوپر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم کے دور میں بھی جو منافق ہوتے تھے نا، وہ عشاء اور فجر میں نہیں آیا کرتے تھے۔ عشاء کے ٹائم جو تھکے ہوئے بڑے ہیں، فجر کے ٹائم اٹھا نہیں جاتا، تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ یہ بندہ منافق نہیں، ہم کہہ سکتے کہ تم پکے منافق ہو گئے ہو۔ تو ہمیں جس طریقے سے بیماریوں کی علامات کا پتہ لگتا ہے کہ دیکھیں جی میرے جسم میں کوئی درد ہو رہا ہے، کوئی خاص تکلیف ہے، جسم گرم ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہا ہے، نزلہ ہو رہا ہے، تو ان علامات سے ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنے کی بیماری، وعدہ خلافی کرنے کی بیماری، امانت میں خیانت کرنے کی بیماری، اور فجر اور عشاء کی نماز چھوڑنے کی بیماری، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں بکتا ہے۔ جب کسی مسلمان بھائی سے جھگڑ پڑے نا تو اس کو ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دیں، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اگر یہ بیماریاں کسی بھی بھائی کے اندر موجود ہیں، کوئی ایک موجود ہے، 2 موجود ہیں، ساری موجود ہیں، تو پھر اپنے اوپر کام کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ کہیں میں اللہ نہ کرے وہ منافقت والی فیلڈ پہ تو نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عزیز بھائیو، 37 SP میں ایک مسجد کا افتتاح ہے اور مدرسے کا، تو اگر وہاں پر مفتی عبد الرحمن عابد صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں